سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال تعالى ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسل کو عطا کیا جاتا ہے، اور معجزہ کی تعریف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے انبیاء اور رسل کو ما فوق العقل جو خصوصیات عطا کی جاتی ہیں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہر دور میں ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کسی مردہ کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، مادرزاد اندھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، کوڑ کا مریض اس پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا، ایک پرندہ مٹی سے بنا کر اس پہ پھونک کرتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتا۔ تو یہ تمام معجزات ہر نبی کو عطا کیے گئے، جو جس دور میں مبعوث ہوئے اس دور میں جو چیز رائج تھی، جس چیز کا غلبہ تھا، وہی چیز اس میں جو انسانی عقل سے ماورا جو چیز ہوتی تھی، جس میں انسانی عقل عاجز آ جاتی، وہ اللہ تعالیٰ نبی کو عطا فرماتے تاکہ یہ ان کی نبوت اور رسالت کے اوپر دلیل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سفر معراج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ایک رات کے ایک پہر میں اور اس کے کچھ حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے بیت المقدس گئے، پھر بیت المقدس سے آسمان دنیا پہ تشریف لے گئے، وہاں سے عرش اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا، انبیاء اور رسل سے ملاقات کی اور نماز کا تحفہ لے کر زمین پر واپس لوٹے۔ اور یہ سارا جتنا بھی معاملہ تھا یہ رات کے ایک پہر کے کچھ حصہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں شق قمر کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے شرقاً اور غرباً چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کی لاغر بکری جو دودھ بھی نہیں دیتی اور انتہائی کمزور ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ دودھ سے اس کے تھن بھر جاتے ہیں اور دودھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ اپنا لعاب لگاتے ہیں تو ان کی آنکھیں درست ہو جاتی ہیں، تندرست ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ تندرست ہو جاتے ہیں۔ ام سلیم کا تیار کیا ہوا چند بندوں کا کھانا وہ پورے مجمع کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا دودھ کا پیالہ وہ نہ صرف اصحاب صفہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نوش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیٹ بھر کر پیتے ہیں
اور پھر بھی وہ پیالہ اور اس میں دودھ اپنی حالت میں برقرار رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلا ہوا پانی وہ پورے لشکر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے ہیں پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، جانور آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی شکایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں۔ حنانہ ستون جس پہ ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، منبر بننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو چھوڑا تو اس کے رونے کی آواز پوری مسجد میں جتنے لوگ تھے سب نے سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے تسلی دی تو وہ ہچکیاں لیتے لیتے خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ ایسا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، وہ اس بات کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے کہ یہ شخص جس کے ہاتھ سے اس بات کا ظہور ہو رہا ہے غیر معمولی حیثیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں جو سب سے بڑا اور اہم ترین معجزہ ہے وہ کلام اللہ شریف کا نازل ہونا ہے۔ کلام اللہ شریف اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن پاک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اہمیت بھی حاصل ہے اور قیامت تک اس کا جو دعویٰ ہے وہ برقرار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک کو نازل کیا گیا تو کفار نے مختلف طرح کی باتیں کی، وحی الہی نازل ہوئی، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ، کہ یہ تمام کے تمام جن اور انسان یہ اکٹھے ہو جائیں اور اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم اس قرآن جیسا کلام لے کر آئیں گے، لا یأتون، تو یہ نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ سارے ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، اکٹھے بیٹھ جائیں، سر جوڑ لیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس جیسی 10 صورتیں لے آئیں، اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِ، کہ اس جیسی ایک صورت لے آئیں، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ فَلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، کہ یہ ایسا نہیں کر سکیں گے اور انہوں نے ایسا کیا بھی نہیں۔ قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے اوپر یہ حجت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس ماحول میں ہوئی، جس معاشرے میں ہوئی اور جس زمانے میں ہوئی، وہ زباندانی کا معاشرہ تھا، شعر و شاعری عام تھی، اور عکاظ کا سالانہ میلہ، اس میں تمام شعراء جمع ہوتے، اپنا اپنا شاعریہ مجموعہ شاعریہ جو کلام تھا وہ پیش کرتے، اور پھر ان میں جو فائق ہوتا، ان میں جو سب سے اعلیٰ ہوتا، اس کو اعزاز کے لیے بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا۔ تاریخ نے ان 7 معلقات کو، 7 مجموعوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور 7 معلقات کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ایسے دور کے اندر قرآن پاک کا معجز کلام اور قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت وہ اس طرف داعی تھی کہ یہ جس شخصیت پہ نازل ہو رہا ہے، یہ شخصیت اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اور یہ شخصیت اس پہ وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، اس کی دعوت ایسی ہے کہ جو ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا صحابہ اکرام کی زبان مبارک سے جس نے بھی اخلاص دل کے ساتھ تعصب سے ہٹ کے کلام پاک سنا تو وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے والے سرداران قریش ہوں، ہر ایک اس بات کی معترف تھا، اس بات کا
کہ یہ کلام انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معجزہ ایسا عطا کیا کہ اگر ہم اس معجزہ کی حقیقت کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت نظر آئے گی۔ ہمیں ضرور اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ وحدہ لا شریک ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جس ذات پر یہ معجزہ اتارا ہے وہ ذات اپنی حیثیت میں کامل اور مکمل ہے۔ ان کا معیار زندگی وہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ ہمیں اس طرف بلاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے قرآن پاک، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اور اس میں جو بھی ہماری طرف متوجہ ہونے والے احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على